اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے گزارش ہے کہ آپ حضرات سے کہ مرحوم سید خادم عباس صاحب ول سید ہاشم حسین صاحب مرحوم کو کی روح کو ایصال ثواب پہنچا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس 4 مصرے پہلے سماعت فرما لیں. ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے. علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے. کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے. اور 4 مصرے اسی حوالے سے اور سماعت فرما لیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں. ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں. لحد میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے. کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے. یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے. یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جناب آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. ہم نے جس سمت بھی دیکھا نظر آئے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے. جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے. ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے
عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. بھاگنے والوں کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، بھاگنے والے کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے. جو تھی حیدر کی ادا وہ ہے ادائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز ادائے عباس. آ کے درگاہ میں یہ حضرت عیسیٰ دیکھو، آ کے درگاہ پائے حضرت عیسیٰ دیکھو. روز کوئی نہ کوئی مردہ جلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے. جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے. جو علم آپ کا کاندھے پا اٹھائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے. حمد معبود حقیقی ہے ثنائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے. کہو لبیک جمعے جب بھی بلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے
عباس. اور فوج آدھا نے کہا بھاگ کے ہم جائیں کدھر. فوج آدھا نے کہا بھاگ کر ہم جائیں کدھر. سارا لشکر تو ہے نظروں پا اٹھائے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے. مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے. ہے سکینہ کو کلیجے سے لگائے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی. اے زہیر ہم نے مصیبات میں پکارا جب بھی. کربلا سے میری امداد کو آئے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. فاتحہ. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید خادم عباس ابن سید ہاشم حسین کی روح کو اصال کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب قرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. صلوات. معزز سامعین، ماتم درن سید الشہداء آپ کے سامنے سورہ نساء کی جس مشہور ترین آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم
مالک کائنات، خالق کائنات صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پھر آپس میں کبھی کسی شے پر کوئی اختلاف ہو جائے تو خبردار فیصلہ خود نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دینا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے تو یہی طریقہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ عزیزان گرامی، صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر آپس میں کبھی کسی شے پر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے کا حق خود صاحب معاملہ کو نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مطابق اللہ کی طرف پلٹاؤ یا اس کے رسول کی طرف۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے تو یہی طریقہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہے ہمارا ذاتی معاملہ، لیکن پروردگار عالم نے مجھے حق نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اولو الامر کا وجود ثابت ہے۔ اگر کوئی صاحب امر نہیں ہے تو صاحبان ایمان اپنا فیصلہ کس سے کروائیں؟ لہذا آیت کے اعتبار سے بھی ہر دور میں ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا پردہ غیب میں ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے ہیں، جو تم میں سے ہیں۔ تم میں سے تو ہیں مگر تم جیسے نہیں ہیں۔ تم میں سے ہونا اور ہے اور تم جیسا ہونا اور ہے۔ یہ وہی انداز کلام ہے جو سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں استعمال ہوا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ وہی خدا تو ہے جس نے امیین میں سے، جو انہی میں سے تھا، ایسا رسول مبعوث کیا جس رسول کا کام ہے آیات کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اس سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، انہی میں سے ہے مگر ان جیسا نہیں ہے۔ یہی انداز سورہ نساء میں استعمال ہوا۔ رسول کی شان کیا ہے؟ وہ آیات کی تلاوت کرے گا، امت آیات کی تلاوت سنے گی۔ نبی نفسوں کو پاک کرے گا، امت اپنے نفوس کو پاک کروائے گی۔ نبی تعلیم کتاب دے گا، امت کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والی ہے۔ نبی حکمت کی تعلیم دے گا، امت تعلیم حاصل کرے گی۔ تو نہ امت نبی جیسی ہے اور نہ نبی امت جیسا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ متوجہ ہو گئے عزیزان گرامی؟ تو یہاں خطاب صاحبان ایمان سے ہے۔ تو یہ تو اطاعت کا ایک مثبت پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صاحبان ایمان کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے اور اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے، وہ خالق فطرت ہے، لہذا اس نے ایک منفی پہلو بھی بیان کیا، مثبت پہلو کے ساتھ ساتھ منفی پہلو بیان کیا۔ ارشاد ہوا سورہ نون والقلم آیت نمبر 10 سے 13 تک، وَلَا تُطِیعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ ارشاد الہی کے خبردار، جھوٹی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، کم ظرف لوگوں کی اطاعت نہ کرنا، عیب جوئی کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، فساد پھیلانے والے کی اطاعت نہ کرنا، خیر سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، حد سے بڑھنے والے کی اطاعت نہ کرنا، گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، باغی کی اطاعت نہ کرنا، جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اگر ایسے صفات کے جو مالک ہوں، قرآن نے منع کیا کہ ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت ان کی ہوگی جو معصوم ہوں گے، اطاعت ان کی ہوگی جن کو اللہ منتخب کرے گا، معین کرے گا۔ ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جو کاذب ہیں،
جو چغل خور ہیں، جن کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اطاعت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو معین کیا ہے ان کی عصمت کی ذمہ داری، ان کی طہارت کا اعلان قرآن نے خود کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خطاب تھا صاحبان ایمان سے۔ آپ دیکھیے کہ صاحبان ایمان کی کتنی عظمت ہے اللہ کی نظر میں، کیا انداز کلام ہے پروردگار کا۔ یہ بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں ہم کو قابل کلام سمجھا، قابل خطاب سمجھا۔ یہ انسان کے اور صاحبان ایمان کی سرفرازی کے لیے بہت کافی ہے کہ خالق کائنات جیسا صاحبان ایمان سے بات کرنا ہے۔ ہماری مسرت کس بات میں ہے؟ ہم کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ کوئی بڑا آدمی ہم سے بات کر لے تو وہ خالق کائنات جو اللہ اکبر ہے وہ خطاب کر رہا ہے، کس سے؟ صاحبان ایمان سے۔ صاحبان ایمان کون؟ جن کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ معرفت ایمان کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ آئیے ایمان کے بارے ہم دیکھیں۔ سورہ محمد قرآن کریم کا 47واں سورہ اور اس کی دوسری آیت ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ قرآن مجید نے مومن کی علامت بیان کی ہے۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جو عمل خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمل خیر ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ غریبوں کی نصرت کرنا عمل خیر ہے، یتیموں کا ساتھ دینا عمل خیر ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا عمل خیر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عمل خیر ہے، بزرگوں کا ساتھ دینا عمل خیر ہے، روتے ہوئے کو ہنسا دینا عمل خیر ہے، والدین کی خدمت کرنا عمل خیر ہے، غربت زدہ کی امداد کرنا عمل خیر ہے، کسی محتاج کے کام آ جانا عمل خیر ہے، پیاسے کو پانی پلا دینا عمل خیر ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا عمل خیر ہے، بے دین کو دیندار بنا دینا عمل خیر ہے، عزائے حسین برپا کرنا عمل خیر ہے، عزائے حسین میں لوگوں کو دعوت دینا عمل خیر ہے، مرحومین کے ساتھ اصال ثواب کرنا یہ عمل خیر ہے، مہمان کو بلانا عمل خیر ہے، اس کی ضیافت کرنا عمل خیر ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ عمل خیر ہے۔ تو مومن وہ ہیں جو عمل خیر کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ صلوات پڑھ دیں۔ کیا نازل ہوا یہ بیان نہیں ہے، جو کچھ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا وہ سب حق ہے اور اللہ کی جانب سے ہے۔ حق کی علامت واضح ہو گئی کہ حق اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر حق نہیں۔ اب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کاذب ہو سکتا ہے مگر حق نہیں، باطل ہو سکتا ہے مگر حق نہیں، منافق ہو سکتا ہے مگر حق نہیں، غاصب ہو سکتا ہے مگر حق نہیں۔ حق وہی ہے جسے اللہ معین کرے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ محمد عربی پر نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا آیت میں تو بیان نہیں ہے، تو آئیے ہم اسے الگ سے دریافت کرتے ہیں۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور آیت نمبر 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت، اور آپ کو ہر وہ شے کا علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور فضل عظیم کیا۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب خدا پر ایمان رکھے، حکمت مصطفیٰ پر ایمان رکھے، علم پیغمبر پر ایمان رکھے، فضل عظیم پر ایمان رکھے۔ کتاب خدا کی شان کیا ہے؟ جس کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر صورت صداقت اور عدالت کا آئینہ دار ہے۔ کتاب خدا جس میں قیامت تک کی ہر بات، کتاب خدا جس میں علم ظاہر بھی ہے اور علم غیب بھی ہے، کتاب خدا ہر خوش کو تر موجود ہے اس کے اندر۔ کتاب خدا جس کے اندر انبیاء کا تذکرہ ہے، اولیاء کا تذکرہ ہے، اوصیاء کا تذکرہ ہے، دنیا کی باتیں بھی ہیں، آخرت کے تذکرے بھی ہیں۔
اس کتاب پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، حکمت مصطفیٰ پر ایمان رکھنا ہے کہ سرور کائنات کا کوئی قول عبث نہیں ہے، نہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہے، ان کا قول و فعل و عمل سب میں حکمت الہی ہوتی ہے۔ نبی کوئی کام حکمت کے تحت کرے، یہی اس کی شان ہے، خلاف حکمت ہونا یہ نبی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نبی کی شان تو قرآن نے یہ بیان کی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب تو اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، کس پر ایمان رکھنا ہے ہم کو؟ کتاب خدا پر ایمان رکھنا ہے، حکمت پر ایمان رکھنا ہے، علم مصطفیٰ پر ایمان رکھنا ہے، فضل عظیم پر ایمان رکھنا ہے۔ علم مصطفیٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ان ساری چیزوں کی تعلیم میں آپ کو دے دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ متکلم کے اعتبار سے کلام کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، یہاں کہنے والا خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، قادر مطلق ہے، جو خود علیم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر وہ شے کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ ہے اس کا علم پیغمبر کے پاس ہے، زمین کا علم پیغمبر کے پاس ہے، آسمان کا علم پیغمبر کے پاس ہے، دریاؤں کا علم پیغمبر کے پاس ہے، سمندر کا علم پیغمبر کے پاس ہے، درختوں کا علم پیغمبر کے پاس ہے، اسمار کا علم پیغمبر کے پاس ہے، اشجار کا علم پیغمبر کے پاس ہے، نباتات کا علم پیغمبر کے پاس ہے، جمادات کا علم پیغمبر کے پاس ہے، جنت کا علم پیغمبر کے پاس ہے، کوثر کا علم جنت پیغمبر کے پاس ہے، سلسبیل کا علم پیغمبر کے پاس ہے۔ تو کوئی ایسا علم نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا، ہر شے کے عالم آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو پیغمبر کے علم کا قصیدہ پڑھے، اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر، ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ پیغمبر تو ہمارے ہی جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ پیغمبر کو لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جبرائیل امین کو پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ہر شے کا علم عطا فرمایا جو یہ نہیں جانتے تھے۔ ارباب ایسا آپ نے غور کیا؟ عزیزان گرامی، تو پھر ہم کو ایمان رکھنا ہے کتاب خدا پر، علم مصطفیٰ پر، حکمت پر، فضل خدا پر۔ آئیے کتاب خدا کے بارے میں دیکھیں کہ یہ اس کا نزول کیسے ہوا، کس شان سے کتاب نازل ہوئی۔ سورہ شورى قرآن مجید کا 26واں سورہ، آیت نمبر 192 سے 195 تک۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ اس قرآن کو جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے۔ یہ قرآن محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا۔ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ سرور کائنات لوگوں کو ڈرائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، تاکہ پیغمبر لوگوں کو ڈرائیں۔ کیا فقط پیغمبر کا کام ڈرانا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، فقط پیغمبر کا کام ڈرانا نہیں ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی 45ویں آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نبی کے بارے میں، کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ گواہی دینے والا۔ کس کی گواہی دیں گے؟ سرور کائنات روز محشر نبیوں کی گواہی دیں گے، انبیاء کی گواہی دیں گے کہ انہیں حق تبلیغ ادا کر دیا۔
جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے دینی فرائض کو انہوں نے ادا کیا اور بحسن خوبی ادا کیا. اس بات کی شہادت سرور کائنات دیں گے. اس لیے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا. تو خوشخبری کس کو دی جاتی ہے, بشارت کس کو دی جاتی ہے؟ صالحین کو, کار خیر کرنے والوں کو, عبادت گزاروں کو, توبہ کرنے والوں کو, راہ خدا پر چلنے والوں کو, بندگی پر قائم رہنے والوں کو, صاحبان توکل کو, صاحبان تقوی کو, والدین کی خدمت کرنے والوں کو. ایک نیک انسان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے نیکیوں کو اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں بہت خوب ہے. تو آپ کو مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا. نظارت کے فرائض بھی آپ انجام دیں گے, خوف دلائیں گے, لوگوں کو ڈرائیں گے. کس کو ڈرائیں گے؟ غاصبین کو ڈرائیں گے, ظالمین کو ڈرائیں گے. ان کو ڈرائیں گے جو دعوی خدائی کرتے ہیں, ان کو ڈرائیں گے. ان کو ڈرائیں گے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے خود اپنا نظام قائم کیا, ان کو ڈرائیں گے. ان کو ڈرائیں گے جو حق تلفی کرتے ہیں, ان کو ڈرائیں گے. تو آج جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ڈرانے کی بات نہ کیجیے, اللہ کوئی ڈرانے والی چیز ہے, کوئی ڈرنے والی چیز ہے نہیں. عزیزان گرامی, یہاں ڈرنے کا مطلب, ڈرانے کا مطلب کوئی غلط نہیں ہے. خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ معاذ اللہ ظالم ہے. یہاں خوف برائے ظلم نہیں ہے, یہاں خوف برائے امن و عافیت ہے, یہاں خوف برائے محبت ہے, یہاں خوف برائے اصلاح ہے. ایک والدین کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نالائق بیٹے کو ڈرائے اور اس کی اصلاح کرے, اسے غلط باتوں پر ٹوکے, سمجھائے اور خوف پیدا کرائے. اور ایک دن وہ بچہ سدھر جاتا ہے اور نیک انسان بن جاتا ہے. تو محلے کے لوگ بھی کہتے ہیں حضور یہ آپ کے محبت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس طرح کی سختی کی, ایسا خوف پیدا کیا تھا, تو آج بچہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو بچہ بگڑ جاتا. تو خوف کا مطلب ظلم نہیں ہے, خوف کا مطلب اصلاح ہے, خوف کا مطلب امن و عافیت ہے. عزیزان گرامی, تو سرور کائنات کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت بھی دیں گے, بشارت بھی دیں گے اور نظارت بھی کریں گے. یہ سرور کائنات کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی, آج دنیا کہتی کہ وہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. میں نے کیا فرق ہے؟ کہنے وہ ہم جیسے ایک بشر ہیں. اچھا صاحب, آپ جیسے ایک بشر ہیں. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہنے قرآن مجید میں لکھا ہے. کہنے وہ آیت پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی. کہنے سورہ کہف کی آخری آیت. میں نے کہا ارشاد قل انما انا بشر مثلکم, اور پھر یہاں پہ رک گئے. کہنے خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا حضور زحمت ہو تو آیت پوری پڑھیں آپ, اور اگر سے آپ کو یاد نہ ہو تو میں ایک پہلے بیت ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباد ربہ احدا. اے میرے حبیب آپ کہہ دیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, لیکن مجھ پر مسلسل یہ وحی آتی ہے اور وحی آتی رہے گی کہ تمہارا خدا ایک ہے. میں نے کہا یہ اجزاء آپ نے کیوں نہیں بتائے کہ ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وحی آتی ہے, اور کون سا ایسا بشر ہے جس پہ وحی آتی ہے؟ تو سامنے کا فرق تو یہی ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کو تو گمراہ کرنے سے مطلب ہے. عزیزان گرامی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کے فضائل خداوند عالم بیان کرے, امت کہتی وہ ہمارے جیسے ہیں, ان میں ہم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں تھا تو پھر ان کے نام کا کلمہ کیوں پڑھا؟ اپنے ہی کلمہ پڑھوا لیتے. عزیزان گرامی, ہمیں ایسے امور سے توبہ کرنا چاہیے, ان کلمات کو نہ کہیں جو رسول کی شان کے خلاف ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں.
صاحبان امر کی اطاعت کریں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اطاعت کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری بہتری ہے، ہماری بھلائی ہے۔ اطاعت کرنے سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا، ہمارے اندر خوبیاں بڑھیں گی، ہمارے اندر کی خامیاں اور خباثتیں زائل ہونے لگیں گی۔ اس لیے ہم معصومین کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کیا حرج ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے رہنماؤں کی اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ مومن کا تو فرض یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، سبیل پروردگار پہ چلتا رہے، دین کی پابندی کرے، شریعت کی پابندی کرے۔ ہم کو دین پر عمل کرنا ہے بس۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دین کو بھیج دیا، انبیاء لے کر آ گئے، ہمیں دین بنانا نہیں ہے، دین بچا لیا آقا حسین نے۔ عزیزان گرامی، کون حسین ابن علی؟ نبی کا نواسا، علی کا نور عین، فاطمہ کا لخت جگر۔ بس عزیزان گرامی، نام حسین کتنا مظلوم نام ہے۔ ایک دوپہر میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ کیسی عظیم قربانیاں دی ہیں مولا حسین نے، اصحاب کی قربانیاں، انصار کی قربانیاں، گود کے پالوں کی قربانیاں۔ حد تو یہ ہے کہ ششماہ بھی ہاتھوں پر تیر ستم کا نشانہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ارباب عصا، جب علی اصغر کی شہادت ہو گئی تو آقا حسین در خیمہ پر آئے اور بیویوں کو سلام کیا۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ امام خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد امام اپنے بیمار بیٹے سجاد کے پاس آئے۔ میرے لال اٹھو، تمہارا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے اٹھنا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ زینب نے سہارا دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا سجاد، اب تم امام وقت ہو اور اہل حرم تمہارے حوالے ہیں۔ یہ سن کر سید سجاد نے کہا، بابا، چچا عباس کہاں ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ امام نے گریہ کیا، اے بیٹا سجاد، تم کس کس کو پوچھو گے؟ تم اتنا سمجھ لو میں بے شیر کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی باقی نہیں رہا، اور اب میں بھی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سید سجاد نے زینب سے کہا، پھوپھی اماں، مجھے ایک تلوار دیجیے، ایک عصا دیجیے۔ بیٹا کیا ارادہ ہے؟ پھوپھی اماں، عصے پر تکیہ کروں گا، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا۔ یہ سن کر امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا سجاد، تم بیمار ہو اور بیمار سے جہاد ساقط ہے، تم بیواؤں کا خیال رکھنا اور یتیم بچوں کا خیال رکھنا، اور جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ اللہ اکبر۔ امام اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہونے کے بعد در خیمہ پر آئے، مقتل کا رخ کیا، آواز دی، عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد۔ روایت کے فقرے ہیں کہ شہداء کی لاشیں تڑپنے لگیں،
اور کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک لبیک ابن رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ ارباب ازا ثانیہ زہرا نے اس منظر کو دیکھا، بھیا اب نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ اون محمد ہیں، نہ قاسم ہیں، میں آپ کو سہارا دیتی ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ بہن نے بھائی کو سوار کر تو دیا لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے خطاب کیا ذوالجناح سے، اے اسب باوفا، یقیناً تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے مگر یہ آخری خدمت ہے۔ ذوالجناح نے گردن سے اشارہ کیا۔ امام نے کیا دیکھا، لاڈلی سکینہ فریاد کر رہی ہے۔ امام گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو گود میں لیا۔ بابا جو مقتل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ایک بار اپنے سینے پر سلا لو۔ حسین مظلوم کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے۔ معصوم بچی تھی، پیاسی بچی تھی، غمزدہ بچی تھی، بابا کا سینہ پایا، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی، بابا خدا حافظ۔ بیٹی کیا بات ہے؟ اے بابا نشیب میں دادی انتظار کر رہی ہے۔ اجر اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کربلا کی زمین سے اٹھے، سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ زینب سکینہ سے خبردار رہنا، خدا حافظ۔ میدان کارزار میں آئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں بے مثال جنگ کی کہ فوج اشقیاء در کوفہ سے ٹکرا لگی۔ تھوڑی دیر میں لاشوں کے انبار لگا دیے، ہر طرف سے الفیظ علامان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اشقیاء واسطہ دینے لگے، حسین تلوار کو روکو، تمہیں علی اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ۔ مولا کہتے ہیں ظالموں، تم نے تو میرے علی اصغر کو بھی قتل کر دیا، آپ کیوں واسطہ دے رہے ہو؟ ندائے قدرت آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی، فوجیں سمٹنے لگی۔ ہائے غریب زہرا، ایک پیاسے پر ہزاروں ظالم ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے وار ہونے لگے۔ کوئی داہنی طرف سے حملہ کرتا ہے، کوئی بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، کوئی پشت سے حملہ کرتا ہے، کوئی سامنے سے حملہ کرتا ہے۔ تلواریں پڑ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں۔ ارباب ازا کچھ اشقیاء تیروں کی بارش کر رہے ہیں، کچھ پتھروں سے وار کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے گلوئے اقدس پہ تیر مارا، ایک ظالم نے سر اقدس پہ ایسی تلوار لگائی کہ آقا کا گھوڑے پر سنبھلنا دشوار ہوا۔ حضرت زین سے زمین پر آئے، تھوڑی دیر آپ کا جسم اقدس تیروں پر معلق رہا، پھر جلتی زمین پر آئے، سر سجدہ خالق میں رکھا، سجدہ عظمیٰ کی تکمیل ہوئی۔ شمر ملون کا خنجر چلا، سر و تن میں جدائی ہو گئی، فرات کا پانی نیزو اچھلا۔ فضائے کربلا میں ایک آواز گونج رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ارباب ازا امام کی شہادت ہو گئی، اب ظالم لاش حسین کو پامال کریں گے، خیموں میں آگ لگائیں گے، بیویوں کی چادریں چھینیں گے، مال و اسباب لوٹیں گے، سید سجاد کا بستر چھینا جائے گا، ارباب ازا سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں گے، بچی فریاد کرے گی تو تازیانے پڑیں گے۔ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، نہ چچا ہیں، نہ بابا ہیں، نہ بھائی، سارا کنبہ پیاسا قتل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید خادم عباس ابن سید ہاشم حسین کی روح کو اسحال کر دیں۔ چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے ذرا، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے ذرا، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے ذرا، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے ذرا، میرے بھائی میرے ذرا، چھوڑ کر
مار ڈالیں گے ستمگار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ لاشک بھر کی اٹھانے کو جو میں جاؤں گا، ٹھوکرے کھاؤں گا ہر گام پہ گر جاؤں گا، کوئی نہ ہوگا مددگار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ لاش اصغر کے لیے روؤں گا گھبراؤں گا، باپ ہوں قبر نہ بیٹے کی بنا پاؤں گا، تم کو ڈھونڈوں گا وفادار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ تم اگر آج پلا پائے نہ میرے جانی، مرتے دم تک نہ سکینہ کو ملے گا پانی، در بھی کھائے گی غم خار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ تیر تلوار سے خنجر سے کبھی نیزے سے، جان کے تنہا مجھے ماریں گے یہ بھالے سے، انگنت کھاؤں گا میں وار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ غش میں جاؤں گا کبھی ہوش میں آ جاؤں گا، درد سے ایک بھی لمحہ نہ سکون پاؤں گا، ظلم کی ہوگی وہ یلغار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ تیر کھاؤں گا میں اتنے نہ نظر آؤں گا، زین سے گر کے میں تیروں پہ ٹھہر جاؤں گا، جی نہ پاؤں گا میں دلدار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ آئے گی زینب مضطر جو میرے لاشے پر، اس کو تیروں میں میرا لاشا نہ آئے گا نظر، اے میرے غازی علمدار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ جب پسے پشت سے ظالم میرا کاٹے گا گلا، میں ہر ایک وار پہ اے بھائی تمہیں دوں گا صدا، دیکھ لو آ کے بس ایک بار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلال،
پر آواز نہیں نکلے گی، سانسیں ہو جائیں گی دشوار، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا میرے بھائی میرے جلا، چھوڑ کر جاؤ نہ تنہا۔ بولا غازی شہ مظلوم سے کاشف و قمر، موت کے آگے ہے مجبور غلام مضطر، اب کہو نا شہ ابرار